بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیلی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ تو چھوٹی ہے۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا وہ چھوٹی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دوبارہ بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور انہوں نے کہا میں اسے آپ کے پاس بیچتا ہوں، اگر آپ کو پسند آ گئی تو وہ آپ کی بیوی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عمر کے پاس بھیجا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پنڈلی سے کپڑا ہٹانا چاہا، انہوں نے کہا کپڑا نیچے ہی رہنے دیں، امیر المومنین نہ ہوتے تو آپ کی آنکھ پر تھپڑ مارتی۔ واپس جا کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے خاوند ہیں۔ حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اپنی تمام بیٹیوں کی شادی صرف اپنے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹوں سے کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی شادی مجھ سے کر دیں، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو اس کے آرام کا اتنا اہتمام کر سکے جتنا میں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیٹی کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ عمر نے آ کر مہاجرین سے کہا مجھے شادی کی مبارکباد دو۔ انہوں نے انہیں مبارکباد دی اور پوچھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس سے شادی کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رشتہ اور تعلق کے علاوہ ہر رشتہ اور تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی، اب میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سے میری شادی ہو جائے، مزید رشتے کا تعلق ہو جائے گا۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں 40,000 دیے۔ ایک بادشاہ تھے، ان کے پیر تھے اور ان کے بہت پیروکار اور مرید تھے۔ بادشاہ نے بہت خوش ہو کر اپنے مرشد سے کہا آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں، آپ کے متقدین کی تعداد اتنی زیادہ ہے انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا۔ مرشد نے کہا ان میں سے صرف 1.5 شخص ایسا ہے جو میری عقیدت والا ہے، مجھ پر جان نثاری کر سکتا ہے، مجھ کو مانتا ہے، باقی کے ایسے ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، یہ 50,000 میں سے 1.5 کیسے کہہ رہا ہے؟ مرشد نے کہا ان کے نفس کا ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میدان کے اوپر ایک ٹیلہ ہے اور اس ٹیلے کے اوپر آپ مجھے ایک جھونپڑی بنوا دیں، فوراً رات کی رات بنوا دیں۔ بادشاہ نے جھونپڑی بنوا دی۔ اس جھونپڑی میں اس بزرگ نے 2 بکرے باندھ دیے اور کسی کو پتہ نہیں اس میں 2 بکرے باندھے گئے ہیں۔ پھر وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور اونچی آواز میں کہا ہے کوئی میرے سارے مریدین تو مجھ پر جان چھڑکتا ہو، میری بات دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو، بری اچھی میں ساتھ دینے والا ہو، میں قربانی اس سے مانگوں وہ دے، اگر ایسا ہے تو میرے پاس آئے۔ اب اس 50,000 کے جمع خفیر میں سے صرف ایک آدمی اٹھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈھیلے پاؤں رکھتا ہوا کے پاس گیا۔ مرشد نے کہا میں یہ دم خم ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے میرے ساتھ۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کو جھگے کے اندر لے گیا اور وہاں کھڑا کر دیا اور کہا خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے۔ پھر کو لٹایا، پھر نکالی اور اسے ذبح کر دیا جھونپڑی کی نالی کے پاس، اور جب وہ خون نکلا تو 50,000 کے گروہ نے دیکھا اور وہ خون آلود چھری لے کر باہر نکلا اور کہا قربانی دینے والے شخص نے قربانی دے دی، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں، اس نے بہت اچھا فعل کیا۔ اب لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے اور اب ان میں سے لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، کچھ جوتیاں پہن کر، کچھ جوتیاں چھوڑ کر،
تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، قول کے آدمی نہ بننا، مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ میں پھر ایک اور صاحب سے کہتا ہوں وہ بھی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے پیش کرے اور میرے پاس آئے، کیونکہ یہ اس کے نفس کا ٹیسٹ ہے۔ سناٹا چھایا ہوا تھا، آگے نہ بڑھا، اور اس دوران ایک عورت کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا اے آقا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا بیٹی آ۔ چنانچہ وہ بیٹی چلتے چلتے جھگی میں گئی۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی وہی ہوا پہلے کے ساتھ ہوا۔ اندر اسے کھڑا کیا اور دوسرا بکرا ذبح کر دیا۔ اس کے پرنالے سے خون کے فوارے چھوٹے۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو بادشاہ نے کہا آپ صحیح کہتے تھے، کیونکہ وہ میدان سارا خالی ہو گیا تھا، 50,000 آدمی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا میرے ماننے والوں میں سے صرف 1.5 شخص ہے جو مانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں بھی مان گیا اور سمجھ بھی گیا، اور وہ شخص تھا جو مرد تھا وہ پورا تھا، کہ وہ عورت تھی وہ آدھی تھی۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، یہ مرد آدھا تھا، عورت پوری تھی۔ پہلا جو آیا تھا اس نے کوئی خون نہیں دیکھا تھا، بیٹی نے دیکھا۔ جو واقعہ گزرا پھر بھی اٹھ کے آنے کے لیے تیار ہوئی تھی، اس لیے وہ خاتون سالم پر ہے، آدھا وہ مرد ہے۔ ماننے والوں میں 1.5 لوگ ہیں، سارے نفس کے بندے ہیں۔ اس طرح کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔